بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وفاقی کابینہ عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے ہی حواس کھو چکی ہے اور اب گرفتاری کا ایک نیا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے ایف آئی اے کو بڑا حکم دے دیا ہے۔ امریکی مراسلے کی کاپی کس نے چرائی ہے؟ کہانی کے اندر ایک نیا موڑ آیا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور جج زیبا چودھری کیس کے اندر آج عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک مرتبہ پھر ریلیف ملا ہے۔ ان تمام عام خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ شب کسان رہنماؤں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی، ان کی گاڑیاں وہاں پر پہنچنا شروع ہوئی اور اسی دوران ان کے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ پہلے تو ایسے لگا کہ شاید یہ سائفر کے معاملے کے اندر کوئی نیا کیس بنایا گیا ہے، لیکن پھر پتا چلا کہ یہ انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر جو مقدمہ زیر سماعت رہا ہے، جج زیبا چودھری کو جو دھمکیوں کا کیس ہے، اس کے اندر اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ ہٹا دی تھی اور جج زیبا چودھری کی عدالت کے اندر عمران خان صاحب گزشتہ دنوں خود بھی پہنچے تھے، لیکن باقی دفعات کے تحت چونکہ ضمانت نہیں لی ہوئی تھی مقدمے پر، اس بنیاد پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ جب ہزاروں کی تعداد کے اندر تحریک انصاف کے لوگ اسلام آباد کے اندر بنی گالہ میں جمع ہونا شروع ہوئے، لاہور، پشاور، کراچی، ہر جگہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، تو پولیس نے یو ٹرن لیا اور انہوں نے وضاحت جاری کی کہ ہمارا گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ نیکسٹ جب عدالت کے اندر وہ پیش ہو جائیں تو ہمیں کوئی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی کیس کے اندر آج ڈاکٹر بابر اعوان پہنچے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو علم ہے ایک مرتبہ رات کو کھلی تھی اور اب یہ وضاحتیں ہمیشہ آتی رہیں گی کہ یہ ہمیشہ 24 گھنٹے سروس پرووائیڈ کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن چیمبر کے اندر جسٹس محسن اختر کیانی نے سماعت کی، ڈاکٹر بابر اعوان نے وہ دلائل دیے اور کیس چونکہ آلریڈی قابل ضمانت دفعات ہیں یہ تمام، اور اس کے اندر 10,000 مچلکوں کے عوض عمران خان صاحب کی 7 اکتوبر تک جو درخواست ضمانت ہے، پری اریسٹ بیل یعنی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے۔ اور بتایا یہ گیا ہے کہ چونکہ چاروں طرف سے بنی گالہ کے اندر پولیس بیٹھی ہوئی ہے، گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے، ماحول اس طرح کا ہے کہ عمران خان صاحب عدالت اگر پہنچیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو یہ اس بنیاد پر پھر عدالت نے آج ضمانت قبل از گرفتاری وہ منظور کر لی۔ اور یہ جو ریلیف ہے اس پر اب بہت ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے جی عمران خان کے لیے عدالت اتوار کے دن کھلی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ نیچے مجسٹریٹ لیول پر بھی ایک جج ہوتا ہے جو اتوار کو جو ایمرجنسی ریلیف ہے وہ دے رہا ہوتا ہے، تو یہ عدالتوں کا ایک پرماننٹ فنکشن ہے۔ تو اتوار کے دن عدالت کا کھلنا یہ کوئی انہونی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ڈیوٹی جج ہمیشہ وہ عدالتوں کے اندر اپوائنٹ ہوتے ہیں ایمرجنسی معاملات کے اندر۔ اب یہاں پر ایک کہانی نئی آ گئی ہے، اس کیس کا تو کچھ نہیں بننا تھا، میں نے رات کو ہی آپ کو بتا دیا تھا، لیکن اب عمران خان کو چونکہ گھیرے میں رکھنا ہے، جیسے مریم نے کل کہا ہے کہ انکل عمران خان یہ تو گھوم رہا ہے، ویسے ہی کوئی اس کو ریڈ نہیں پڑتا، تو اب مریم کا انکل کون ہے، اس پر بہت ساری چیمگوئیاں جاری ہیں۔ لیکن بہرحال شریف خاندان کو اور زرداریوں کو اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے جو بھی پاکستانی قوم کو قیمت ادا کرنی پڑی، لگتا ایسے ہے کہ یہ کھیل یہ ضرور کھیلنا ہے، خواہ عوام اس کا خود نوٹس لے اور اس کو وہ معاملات کو دوسری طرف لے جائے۔ لیکن ایک چیز آپ کے سامنے پہلے رکھنی ضروری ہے کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے بھی گزشتہ شب جو انٹرویو ہے اس کے اندر کہا ہے کہ پتہ نہیں وہ سائفر کہاں گیا ہے، تو اب یہاں پر مزید سوالات اٹھ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سائفر کی جو کاپی ہے وہ کہیں کسی نے اٹھائی ہے۔ اب کون اٹھا سکتا ہے؟ جو سرکاری افسران ہیں، چونکہ یہاں میں آپ کے سامنے تھوڑا انصار عباسی آج یہ سٹوری لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پہلے آپ کے سامنے رکھوں تھا کہ سائفر وہ کہاں گیا ہے، یہ ایک نئی سٹوری بنائی گئی ہے، اور اس کے بعد ممکنہ طور پر ایک نیا جو وفاقی کابینہ نے ایک اگلا ہتھکنڈا استعمال کیا ہے، وہ لانگ مارچ سے پہلے عمران خان کی گرفتاری کا حتمی جو منصوبہ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس سال مارچ کے دوسرے ہفتے میں وزارت خارجہ کی جانب سے بہت زیادہ زیر بحث سائفر کی کاپیاں 5 عام حکام کو بھیجی گئی تھی، لیکن سوائے دفتر وزیر اعظم کے دیگر تمام افراد نے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کے مطابق 1 ماہ کے بعد دستاویز وہ واپس بھیج دیے ہیں دفتر خارجہ کے اندر۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم یہاں پر
وزیر اعظم دفتر کے نامزد جوائنٹ سیکرٹری جو وزیر اعظم کو دکھانے کے بعد ایسی دستاویز حاصل کرنے اور اسے اپنے محفوظ تحویل میں رکھنے کا مجاز ہے، وہ سائفر کاپی کبھی نہیں ملی. یعنی یہ جو جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے وزیر اعظم آفس کے اندر، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے پاس وہ پہلے کاپی پہنچے، لیکن اس کے پاس یہ کاپی کبھی نہیں پہنچی. تو یہ کاپی عمران خان کے پاس وزیر اعظم کی حیثیت سے کیسے پہنچی؟ یہ انصار عباسی اگرچہ کئی دفعہ وہ جھوٹ بول چکے ہیں، پھر معافی بھی مانگتے ہیں. رات کو جیو ٹیلی ویژن چینل اور باقی جو طبقہ ملامتی ہے نون لیگ کا جو نوکر ٹولہ ہے، انہوں نے عمران خان بنی گالہ سے نامعلوم مقام پر خفیہ طور پر چلے گئے اور پھر معافی مانگتے ہیں. جب یہ ایسی غلط پراپیگنڈا کرتے ہیں تو اس پر تجزیہ کار بٹھاتے ہیں، بحث کرواتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اور جب معافی مانگنی ہو تو اندر والے پیج کے اندر جنگ اخبار پر ہلکا سا وہ لگا دیتے ہیں کہ جو بندہ وہ کہتے ہیں نا وہ ڈھونڈ نہیں سکتا. اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ پی ایم آفس کی فائلوں میں اس مخصوص سائفر کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جسے انکوائری کرنے پر معلوم ہوا کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے دیا تھا. دفتر وزیر اعظم کے پاس صرف سائفر کے جو ہے وہ جو منٹس ہیں وہ آئے، یعنی منٹ سامنے آئے. عمران خان، اعظم خان، اسد عمر، شاہ محمود قریشی کی حال ہی میں لیک ہونے والی آڈیو میں یہ بات کی گئی ہے. باخبر ذرائع نے بتایا کہ وزارت خارجہ نے واشنگٹن میں اپنے سفیر سے سائفر وصول کرنے کے فوراً بعد اس کی کاپیاں 5 عام حکام کو بھیجی ہیں، جس میں وزیر اعظم، وزیر خارجہ، سیکرٹری خارجہ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ یہاں سے جو کاپی ہے سر بمور یہ پہنچائی گئی ہے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو. انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو دے دی تھی، اور موبائل فون کے ذریعے میں اور بند یہ پورا جو کاپی ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں جو ان آج کل آڈیوز چل رہی ہیں. تو یہاں پر یہ الزام ہے کہ عمران خان نے یہ کاپی جو ہے کہیں ادھر ادھر کر دی ہے. تو معاملہ یہ بڑا سنگین ہے جس کو یہ لے کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ وہ کس کا مفاد میں تھا کہ وہ کاپی چوری کرتا؟ یعنی ایک تو آپ ویسی کاپی بنا لیتے ہیں ریکارڈ کے لیے، اور جب نمبرنگ آلریڈی موجود ہوتی ہے کہ فلاں مراسلہ نمبر اس کا یہ ہے، یہاں پڑا ہوا ہے، پھر اور 4 دفاتر کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، تو اس کو چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ضرور انویسٹیگیٹ تو ہونا چاہیے. آخر عمران خان کی جو کاپی ہے وہ کس نے ان فائلوں سے چرائی؟ یہ ارد گرد لوگ بہت سارے ہوتے ہیں. تو یہ کہانی کے اندر ایک نیا موڑ آیا. لیکن اب ایک دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے. وفاقی کابینہ نے جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے اس کے اندر کہ چونکہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور یہ جو لوگ ہیں اپنا اعظم خان، ان کی گفتگو ہو رہی ہے، تو لہذا دیکھیں پتہ چل گیا کہ یہ جناب بڑی عام گفتگو ہے اور یہ سیکورٹی بریچ ہے، اسپیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی منظوری دینی ہے. لیکن یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر پکڑے جاتے ہیں. اب یہاں بھی یہ جو نوٹس سمری فار دا کیبنٹ، یہ جو سمری آئی ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے. اب پہلے تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو سائفر ہے یعنی اویلیبل آن دا انٹرنیٹ ریگارڈنگ دا سائفر میسج ریسیوڈ فرام واشنگٹن، سائفر نمبر 1/0678 ڈیٹڈ 7 مارچ 2022، یعنی 7 مارچ واشنگٹن سے پاکستانی سفیر کا جو سائفر وزارت خارجہ کو موصول ہوا، تو ایک تو اس کے اندر تسلیم کر لیا گیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے. پہلے تو احسن اقبال سمیت نون لیگ کی مریم نواز اور پورے ٹولے کو پکڑنا چاہیے کہ آپ کہتے تھے یہ سائفر ہے ہی نہیں. یہ احمد میر ٹولہ بھی کہتا تھا. ان کو کانوں سے پکڑ کر بڑے پیار کے ساتھ کھینچ کر پوچھنا چاہیے کہ تم کیوں یہ بات کر رہے تھے، جھوٹ کیوں بولا ہے آپ نے؟ یہاں پر تسلیم کر لیا ہے کہ 7 مارچ کو وہ سائفر آیا ہے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. دوسرا یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا جی یہ جو سائفر ہے یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ آڈیو لیکس جو کی ہے آپ خود کاروائی کریں. اب آڈیو لیک کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، لہذا اس پر اسپیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا، اس پر آرٹیکل 6 لگانا ہے عمران خان کے خلاف اور ان وزراء کے خلاف اعظم خان سمیت، یا کیا کرنا ہے؟ کیبنٹ کی جو سب کمیٹی ہے اس کو یہ بھیجا گیا، سب کمیٹی نے اس کو اپروو کر لیا، اور اب ایف آئی اے کو یہ کابینہ کی طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ آپ عمران خان اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. اور یہ جو سائفر ہے آڈیو لیک جو ہوئی ہے اس کے اندر بہت بڑا اعتراف کر لیا ہے. اب یہ کتنی بھونڈی ہتھ کنڈے ہیں
جو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلد بازی کے اندر ہمیشہ یہ مار کھاتے ہیں، عمران خان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ آڈیو لیک کا معاملہ چل رہا ہے۔ پہلے تو جو آڈیو یہ اصلی ہے نقلی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، یہاں پر جو پہلے مریم نواز اور باقیوں کی آڈیو لیک ہوئی ہیں وہاں پر یہ گھنگڑو کیوں نہیں توڑے آپ نے؟ وہاں بھی اسی طرح کا ڈانس چاہیے تھا نا، ان صحافیوں کا، اینکروں کا، ان سیاسی جماعتوں کا، کہ جناب دیکھیں یہ مریم اور یہ کیا کر رہے ہیں آتے ہی، یہ تو عمران خان کے بیانیے کو جو ہے وہ تقویت دے رہے ہیں، لیکن وہاں گھنگرو نہیں توڑے اور اب یہاں جو ہے وہ ایک یہ بات کر دی ہے۔ اب دوسرا، یہ کیس بھی اڑ جانا ہے چونکہ یہ گرفتاری کا منصوبہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے لانگ مارچ سے پہلے کوئی نہ کوئی فوجداری مقدمہ قائم کیا جائے جس کی بنیاد پر عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے۔ پھر یہ جو سازش کا بیانیہ ہے، عمران خان نے پوری پاکستانی قوم کو بتا دیا ہے کہ میری حکومت امریکی سازش کے ذریعے ہٹائی گئی ہے، یہ پی ڈی ایم کے کردار اور ان کے سہولت کاروں نے۔ تو اس نے بڑا ایک عجیب ماحول پیدا کر دیا ہے، عوام کی نظروں میں بڑوں کو گرا دیا ہے۔ تو اب اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، جیسے مریم نواز کل پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھی انکل سائفر پہ رہیں، یہ معیشت چھوڑیں، معیشت تو ہم نے بتا دیا ہے نا کہ ہم بہت زبردست لے جا رہے ہیں، سائفر پر رہیں، یعنی اس پر ہم نے کھیلنا ہے۔ اب یہ کھیلنے کی جو کوشش کر رہے ہیں یہ پہلے ہی پکڑ گئے ہیں۔ اب یہاں جو ہے وہ سائفر کے ذریعے یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑے سکم ہیں۔ پہلے تو ایف آئی اے کیا کرے گا؟ انویسٹیگیٹ کرے گا، بلائے گا عمران خان صاحب کو، ایک بار نوٹس کرے گا، 2 بار، 30 بار، پھر گرفتاری کا جو ہے وہ کوشش کرے گا، ایک ماحول بنے گا، یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سہیل رشید ہے، بڑے زبردست صحافی ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، اب انہوں نے یہ بڑی پیاری بات کی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس ملک کا بڑا مسئلہ کسی بھی اسکینڈل پر بنیادی قانونی جزیات پوری کیے بغیر مخالف کو ضد کرنے کے لیے فوری کارروائی شروع کر دینا اور تجزیہ کاروں کا شامل باجا ہو جانا، یعنی وہ گھنگرو توڑ ڈانس جو شروع کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اجلت میں بنایا گیا کیس کا سارا فائدہ مخالف کو ہی ملتا ہے اور وہ غلط بھی ہو تو بچ نکلتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے وزیر اعظم آفس سے لیک آڈیو کہاں ہے؟ فرانزک ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیا ریکارڈنگ مستند ہے؟ نہیں پتا۔ کیا ریکارڈنگ کرنا قانونی تھا؟ غیر قانونی تھا۔ ان جوابات کی عدم موجودگی میں سیدھا سنی سنائی آڈیو میں موجود کرداروں کے خلاف کارروائی ہائی کورٹ میں ایک دن نہیں ٹھہرنی، پھر تجزیہ ہو رہا ہوگا سسٹم کس کو بچا رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بالکل بڑی ایکوریٹ اور جینوئن بات کی ہے سہیل رشید نے کہ بھئی پہلے تو آڈیو ریکارڈ کرنا یہ قانونی ہے وزیر اعظم کا، پہلے تو مقدمہ اس پر بنے گا جو آڈیو غیر قانونی طور پر ریکارڈ کر رہا تھا، اور پھر یہ آڈیو ثابت کیسے کریں گے کہ یہ مستند ہے؟ اور یہ جو ہے وہ ریکارڈ، پہلے تو ریکارڈ کرنے والا سامنے آئے گا تو ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دینا ہے، یہ ان کو بھی پتا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اور کوئی کیس نہیں ہے تو لانگ مارچ سے پہلے سازش کے بیانیے پر ایک ایسا ماحول بنائے کہ دیکھا یہ سازش کر رہے تھے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، یہ بریچ ہوئی ہے سیکورٹی کی بہت بڑی، وہ تو ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں عمران خان نے غداری کر دی ہے، تو یہ کر کے جو عمران خان نے ان کی سازش پورے پاکستانی قوم کے سامنے ثابت کر دی ہے، یہ بیچارے اس سے بچنا چاہتے ہیں لیکن پھر پکڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک نیا گرفتاری کا منصوبہ ہے، لیکن بنی گالہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت اس وقت الرٹ ہے، اور 12 ربیع الاول کے فوری بعد لانگ مارچ کا ایک بڑی جو تاریخ ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔